السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری اصلاح کا سامان نصیب ہو، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، نماز کے اہتمام کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدیں آئی ہیں اس بارے میں کافی اہم باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ زندگی اگر نماز میں ڈھل جائے اور نماز کی عادت اگر پوری طرح پڑ جائے تو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری بوجھ ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جو لوگ خشوع حاصل کرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی ہیبت سے جن کے دل کی دنیا آباد ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور عزت اور عظمت، رفعت مقام اور عظمت شان کا احساس جن کے دلوں میں موجود ہے، ایسے عظیم لوگوں کے لیے نماز کوئی کبھی بھی بھاری بوجھ نہیں ہے۔ جن لوگوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہی نماز نہیں پڑھ پاتے، وہی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اگر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت بیٹھی ہوئی ہو تو ہر صورت میں نماز پڑھنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، کبھی بھی ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ 30 یا 40 سال میں ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو چیخیں نکل گئی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ ان حضرات کی زندگیوں میں نماز کا اہتمام کتنا زیادہ تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اور نمازوں کا اہتمام فرمایا۔ بے شمار اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کی نمازیں قابل دید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ازاں ازل سے تیرے مقدر کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ علامہ اقبال نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوب کہا کہ ازاں ازل سے تیرے مقدر کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اس قدر زیادہ وعیدیں بیان کی گئی ہیں نماز کے چھوڑنے والوں کے بارے میں، جماعت میں نہ آنے والوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہو جائے اور میں چکر لگاؤں اور جو نہیں آتے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہمیت کا حامل یہ عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما رہی ہیں کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی دل جوئی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل بستگی کے ساتھ گزارتے تھے۔ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹھاتے تھے، ساتھ دیتے تھے، جوتے سی لیے، کپڑے پر پیبند لگا لیا، گھریلو کام میں ہاتھ بٹھا لیا۔ یہ کوئی لش پش کی زندگی نہیں تھی، کوئی حاکمانہ زندگی نہیں تھی، بہت ہی اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی ایک زبردست انسانی زندگی تھی، اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار پر مشتمل ایک عظیم انسانی زندگی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ گھریلو کاموں میں ساتھ دیتے تھے، ہاتھ بٹھاتے تھے، لیکن جب اذان ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا ہو جاتا تھا کہ جیسا کہ کسی کو آپ پہچانتے ہی نہیں تھے،
کسی کو اب بالکل پہچانتے ہی نہیں، اس طرح آپ کا چہرہ انور ہو جاتا تھا۔ تو اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی اہمیت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ بس اس ایک سنت پر محبت کا اظہار کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، عشق کا دعویٰ کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن صرف اسی ایک سنت پر اگر انسان عمل کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے ہو جانے کے بعد آپ بالکل نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اب گویا ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، کوئی آپ کی طرف گویا دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، دیکھنے کی سکت نہیں رکھ سکتا کہ کسی اور کام کی طرف آپ کو متوجہ کرے، بلکہ اللہ نے بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک مرتبہ گاڑی میں جا رہا تھا تو ڈرائیور وہی تھے جو حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈرائیور تھے، وہی ڈرائیو کر رہے تھے، میں بھی ساتھ والی سیٹ میں بیٹھا تھا۔ تو کبھی کبھی ان سے میں پوچھتا تھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے کیسا پایا، کس طرح دیکھا؟ تو گاڑی میں آپ ساتھ لیے چلتے تھے، اور آج مجھ جیسا ایک غریب اور گنہگار انسان اور طالب علم کو بھی آپ لیے جا رہے ہیں، اور آپ ان کو لے جاتے تھے۔ انتقال ہو گیا ہے ڈرائیور صاحب کا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، بزرگوں کی بڑی صحبتیں پائی۔ تو کہا کہ بس گاڑی چلاتے ہوئے کہیں بھی جا رہے ہوں، اذان جب ہو جاتی تھی، اذان کی آواز جب سنائی دیتی تھی، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا کہ بھئی اب تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے پکار آ گئی ہے، بس بھئی اب اور تو ہم کہیں نہیں جا سکتے، بلاوا وہاں سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے پکار آ گئی ہے۔ بس جہاں کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے، اذان ہو جاتی تھی، بس وہ گاڑی روک لیتے تھے، جہاں مسجد ہوتی وہیں چلے جاتے تھے، اس میں کبھی تخلف نہیں ہوتا تھا، اور یہ جملہ حضرت کی زبان پر جاری ہوتا تھا۔ تو وہ ڈرائیور مجھے اس نے بتایا، آج یہ پہلی دفعہ یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت کی یہ بات ڈرائیور کے حوالے سے، ڈرائیور کی روایت سے جو ہے وہ زبان پر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی، اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی، یہ سب سے محبوب ترین پسندیدہ ترین عمل ہے۔ قال ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، خدمت کرنا، یہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ قال ثم ایو، راوی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی اہمیت کی باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ نماز ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے نماز ہمیں روکتی ہے۔ فحشاء، بے حیائی کے کام، جتنے بے حیائی کے کام ہیں ان بے حیائی کے کام سے نماز ہمیں روکتی ہے، اور منکر، گناہ کے کاموں سے۔ تو منکر بھی گناہ ہے، بے حیائی کے کام بھی گناہ ہیں، تو بے حیائی کے کام اور گناہوں کے کام یہ الگ الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ واضح فرما دیا کہ یعنی فحشاء اور منکر میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جن گناہوں کا گناہ ہونا واضح کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ انسان دلائل کے ذریعے سمجھائے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یا یہ شرعاً درست نہیں ہے، یا عقلی طور پر یہ اس لیے مسترد کیے جانے کے قابل ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ جہاں
کسی گناہ کا گناہ ہونا بتلانے کے لیے انسان کو دلیل کا محتاج ہونا پڑے اور دلائل سے یہ بات واضح ہو کہ فلاں کام گناہ ہے، تو جو گناہ محتاج دلیل ہوتا ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دلیل کے محتاج بھی نہیں ہوتے، یعنی دلائل کے ذریعے سمجھانا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ عصمت دری کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، بے حیائی کے جو کام ہیں ان کا برا ہونا یہ محتاج دلیل نہیں ہے، یعنی فطری طور پر جو شرم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو عقل سلیم اگر کسی کے اندر موجود ہے، فطرت سلیمہ موجود ہے، فطرت کو اگر مسخ کر دیا جائے تو بات دوسری، تو فطرت سلیمہ اگر کسی میں موجود ہے تو انسان کی وہی فطرت سلیمہ اس کو یہ بتا دے کہ یہ کام گناہونا کام ہے، یہ کام برا کام ہے، یہ کام گناہ کا کام ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے، تو اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے مذہب کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، کتنے ادیان اور مختلف ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہر دین میں، ہر مذہب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جو گناہ محتاج دلیل نہ ہو وہ فحشاء کہلاتے ہیں، اور جو گناہ محتاج دلیل ہوں وہ منکر کہلاتے ہیں۔ تو نماز دونوں طرح کے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا کہ نماز کوئی پڑھتا بھی ہے اور برائی سے باز بھی نہیں آتا، تو قرآن کی اس آیت سے تو تعارض ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ نماز اگر کوئی پڑھے تو گناہوں سے وہ بچ جائے گا، برائی کے کام سے وہ بچ جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو برائی کے کام بھی کر گزرتے ہیں اور پھر نماز بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو، انتظار کرو، ایک وہ وقت آئے گا کہ اس کی نماز اس کو ضرور روکے گی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا کہ ابھی تک نماز پوری طرح اثر انداز نہیں ہو پائی ہے، یا تو نماز کی کوالٹی کے خراب ہونے کی وجہ سے، یا ابھی نیا نیا ابھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس کی زندگیوں میں ابھی پوری طرح اثر انداز نہیں ہو پائی، تو نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی کمی ہوگی، اور کوئی اس میں نقص ہوگا۔ اس نقص کی وجہ سے، اس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے، یا تو خشوع اور خضوع کی کمی کی وجہ سے، سنت اور مستحبات اور آداب کی رعایت کے نہ رکھنے کی وجہ سے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وہ فائدہ سامنے نہیں آتا، وہ ثمرہ سامنے نہیں آتا جو سامنے آنا چاہیے، وہ نتیجہ سامنے نہیں آتا جو نماز کے ذریعے سے سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نماز ضرور برائی سے روکے گی، لیکن نماز بھی تو اچھی ہونی چاہیے، نماز بھی تو حقوق کی رعایت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ جو الذین یقیمون الصلاۃ یأتونہا بحقوقہا یؤدونہا بحقوقہا، یعنی نماز کو جو لوگ اس کے تمام حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے، آداب کے ساتھ، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے جس طرح جو لوگ نماز پڑھیں گے، تو وہ نماز ہر لحاظ سے مفید، کارگر ثابت ہوگی۔ لیکن چلو اگر کوئی کمی کوتاہی کے ساتھ بھی اگر نماز شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت امید یہی ہے کہ آئے گا کہ وہ نماز اس کو نماز کی عادت اپنے اندر پیدا کر دے گی، نماز ہی نماز کی عادت پیدا کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ پہلے انسان آتا ہے کہ پہلے انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ گویا عادت ہوتی ہے، یعنی اس کو عادت ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، پہلے وہ عادت سی ہوتی ہے کہ اس عادت ڈھالنے والی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عادت پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے وہی عادت پھر عبادت بن جاتی ہے، وہ لازمی طور پر وہ نماز یعنی آپ کی زندگی کی ساتھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز ہم سب کو عطا فرمائے۔ کسی اللہ والے نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تھی
کہ 40 دن تک تم نمازوں کا اہتمام کر لو، 40 دنوں تک تم اتنا اہتمام کرو، یعنی پورا پورا اہتمام کرو، نماز کو نہ چھوڑو، پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، فلاں نماز چھوڑ دیتا ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عرصہ دراز تک انسان ایک بہت طویل مدت تک وہ اپنے آپ میں عادت ڈالے اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر نماز ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اب تو ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اس وقت پھر نماز ہمیں نہیں چھوڑے گی، ایسی عادت پڑ جائے گی۔ بہرحال یہ آخری دم تک انسان کو کوشش میں لگا رہنا پڑے گا، ورنہ نفس اور شیطان کا دھوکہ، بہرحال یہ بات ایک حد تک ہے کہ نماز ساتھ نہیں چھوڑے گی، لیکن نفس اور شیطان کا دھوکہ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جو بے نمازی بھی ہو جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، نفس اور شیطان اور برے ماحول کے اثرات ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ نماز سے دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے ایسی حالت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تو اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہی جو روایت جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان فلانا يصلي باللیل فاذا اصبح سرق فقال سینہاہ ما تقول۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ فلاں آدمی جو ہے رات کے وقت نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چوری میں لگ جاتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو اس عمل سے روک لے گی جس کا ذکر تم نے ابھی کیا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ تو ان باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نماز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازیوں کی کوئی کوتاہی اگر دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ تو چلو اگر نماز پوری طرح نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی نقص اگر ہے، کمی اگر ہے، تو اس کے لیے گویا انتظار کیا جانا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسی کے ذریعے جو ہے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے گی، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دل نہ لگے تو بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، دل لگے تو انسان ظاہر ہے نہیں چھوڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں، بزرگان دین سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا دل نہیں لگتا اور ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ نماز جیسی عظیم عبادت کے دوران طرح طرح کے خیالات ہمیں ستاتے ہیں، گناہوں تک کے خیالات ہمارے قلب و ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس طرح کی باتیں عرض کی گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس قسم کے سوالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں۔ تو ایک بات خوب سمجھ لیجئے کہ دل کے لگنے کے بعد یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ہی باریک اور قابل توجہ ایک نکتہ ہے جس کو حواس سے خمسہ کی بیداری کے ساتھ اس کو سننے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اہم بات ہوتی ہے لیکن سننے میں ذرا توجہ کم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو غلط فہمی سے بچنے کے لیے بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک بات ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نماز میں لذت پیدا فرما دیتا ہے اور انسان کا دل خوب نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن کچھ دوسرے باطنی امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں، کچھ برے خیالات بھی آنا پھر شروع ہو جاتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں،
ان کے خلاف تنقید کا تیر ان کے اوپر برسایا جاتا ہے، نشتر چلائے جاتے ہیں اور سخت سست ان کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بہت منفی انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، ان کی برائی تک بیان کرنے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک یعنی مجھے اگر دل بہت لگتا ہے، میں اگر بہت زیادہ پابندی کرتا ہوں تو نفس اور شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک چال ہوتی ہے کہ پھر دوسروں کے بارے میں غلط خیالات اور دوسروں کے بارے میں غلط باتیں میری زبان پر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے شیطان ہمارے اعمال کو بیکار کر دینے کی ایک گہری سازش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرا تو دل خوب لگتا ہے، جی بہت لگتا ہے، اور بڑے ہی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ تو پھر خیال آتا ہے اب نماز جو ہم پڑھتے ہیں رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لطف اندوزی کے لیے نماز رہ جاتی ہے، گویا مجھے مزہ آئے گا، خوب لذت حاصل ہوگی، نیت میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی پابندی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کی ہیبت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حکم کی پاسداری کے لیے نماز پڑھنے کا جو اہتمام ہونا چاہیے، اس میں نیت میں تھوڑا سا خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ نیت میں کیا خلل ہوتا ہے کہ انسان لذت حاصل کرے، مزہ حاصل کرے، مزے لینے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے، تو گویا اس میں اپنا دنیاوی فائدہ بھی سامنے آنے لگ گیا کہ مزہ آئے گا بہت، جس طرح گانا سننے میں مزہ آتا ہے۔ مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن بات سمجھانے کے لیے، تو وہ مزہ حاصل کرنے کے لیے انسان نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کا بھی ڈر ہے۔ لیکن حضرت مولانا قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ شخص قابل مبارکباد ہے کہ زندگی بھر نماز میں کبھی بھی دل نہیں لگا لیکن اس کے باوجود نماز کو چھوڑا بھی نہیں۔ یعنی اس کو وہ مبارکباد نہیں دے رہے جس کا جی خوب لگ رہا ہے، دل جمعی پیدا ہو رہی ہے، یکسوئی پیدا ہو رہی ہے، لذت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے آدمی کو وہ مبارکباد زیادہ نہیں دے رہے، کیونکہ وہ تو پڑھ رہا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے بھی وہ اس میں نیت میں لذت بھی شامل ہو گئی، اور ایک حظ نفس جس کو کہتے ہیں، نفس کا حصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو اس لیے وہ نماز اس میں مجاہدہ اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑتا، آسانی کے ساتھ انسان آ بھی جاتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی کہ نفس اور شیطان کی وجہ سے خیالات میں اجتماع نہیں ہے، خیالات مجتمع نہیں ہوتے، اور دل چاہ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن اپنے اوپر جبر کر کے پھر بھی وہ اللہ کے حکم کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اس نے گویا تکلیف زیادہ اٹھائی، مجاہدہ زیادہ کیا، مشقت زیادہ برداشت کی، اور مشقت کے باوجود، تکلیف کے باوجود، ریاضتوں کے باوجود، مجاہدہ نفس کے باوجود جو آدمی نماز کو نہیں چھوڑتا، مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، مشقت برداشت کرنی پڑ رہی ہے، پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو وہ زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جن کا دل لگتا نہیں ہے وہ گھبرائیں نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی اہتمام کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔